کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا مکار فریبی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے، 30 کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا ختم کرنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مرزا کس کا نبی تھا؟ یہ ملکہ وکٹوریا کا نبی تھا۔ ایم ٹی میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز مقتدر معتبر علماء کرام، در حقیقت بات یہ ہے کہ جن مہمانان معظم کو ہم نے دعوت دی ہے اور دارالعلوم دیوبند کے مائے ناز استاد حدیث نائب محتمم، ہم سب کے استاد محترم حضرت الاستاد حضرت علامہ مولانا مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم، اپنا قیمتی وقت انہوں نے ہمیں نوازا ہے، ہم کو احترام کرنا چاہیے، حضرت کو وقت پر بلانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا شاہ عالم صاحب جو کل ہند تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ صرف میں تھوڑی دیر حضرات علماء کرام کی طرف سے کچھ دیر اس جلسے کی ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے نبی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ تقریباً قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیات کے اندر ختم نبوت کا ثبوت موجود ہے، اور حدیثوں میں تقریباً 210 حدیثیں ایسی ہیں جس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کی نبی آخری نبی ہے۔ اس لیے میں آپ کو چند وہ باتیں جو مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی زبان سے کہا ہے، لکھا ہے، میں اس کو پیش کر کے رخصت ہوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، میں ان کے لیے صرف کھڑا ہوں جیسا کہ حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ بحث وحث میں نہ پڑھو، 1 منٹ کے مناظر بنو، اور حضرت فرمایا کرتے تھے اے مرزائیوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو ابد الآباد کی زندگی جہنم سے نکال کر جنت میں لانا چاہتا ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیشہ یہ بات کو کہا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان مرزائیوں سے قطع تعلق رکھو۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مرزا صاحب نے لکھا ہے۔ آج جو لوگ ان کو مانتے، اس لیے میں لکھ کے لے آیا کہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں حوالے جات ادھر ادھر ہو جائیں گے تو کہیں مرزا اس بات کا مذاق نہ اڑائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھیے کہ اللہ کی نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خاتم النبیین، آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے شروع میں تلاوت میں نے کی تھی، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جیسا کہ مرزائی خود یہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لکھتے ہیں کہ خاتم کے معنی افضل کے ہیں، اور کئی معنی وہ کہتے ہیں۔
ایک معنی وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کے معنی نبی کے ختم کرنے والے آخری نبی نہیں افضل کے معنی میں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں امام راغب اصفہانی جو لغت کے امام ہیں اور تقریباً 502 ہجری کے اندر ان کی وفات بھی ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب المفردات کے اندر کتاب الخاں کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے نبوت کو ختم فرما دیا، یعنی آپ کی تشریف آوری سے نبوت تمام ہو چکی ہے۔ امام ابو منصور الازہری یہ خود اپنی کتاب التہذیب فی اللغہ کے اندر لفظ خاتم کے معنی کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ لغت میں تبع اور ختم کے معنی ایک ہیں، یعنی کسی چیز کو ڈھانپ دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے دوست بزرگوں سن 28 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس 262 صفحے کے اندر لکھتے ہیں، یہ لفظ خاتم کے معنی بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلے نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم کر دیا ہے، بس آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مرزا کو جو لوگ دجال فریبی مکار کہتے ہیں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کو فارس کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، آپ ان کو بڑے مکرم الفاظ سے الہ عظیم الروم لکھتے ہیں، روم کے عظیم بادشاہ، فارس کے عظیم بادشاہ جو مسلمان نہیں تھے، لیکن جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اکرم سید بنی آدم حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسیلمہ کذاب کا استعمال کیا آپ نے جو مہا جھوٹا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں آیا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا مکار فریبی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے 30 کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا ختم کرنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزا کس کا نبی تھا؟ یہ ملکہ وکٹوریہ کا نبی تھا۔ تفصیل میں جائے بغیر 2-4 بات آپ کو ذکر کر دوں حوالے کے ساتھ جو مرزا کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ میرے دوست بزرگوں کہیں مرزا یہ نہ کہہ دیں یہ کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں مرزا صاحب کا ایک دور ہے 1900 سے پہلے کا، ایک دور 1900 کے بعد کا دور ہے۔ دو دور ہیں مرزا کے۔ پہلے تو مرزا میں کیا مانتا تھا آپ بتاؤں؟ تبلیغ رسالت صفحہ نمبر 20 جلد نمبر 2 کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کے روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت وہ رسالت کو کاذب و کافر سمجھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرتا محمد مصطفیٰ کے بعد وہ اسے کافر اور کاذب سمجھتا۔ کون کہتا ہے؟ مرزا خود کہتا ہے، پتہ چلا اس کو ماننے والے کافر اور کاذب ہیں۔ اسی طرح سے میرا یقین ہے، آگے لکھتا ہے، میرا یقین ہے کہ وہی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گئی۔ میری اس تحریر پر ہر شخص گواہ ہے۔ تبلیغ رسالت میں لکھتا ہے۔ اور پھر پہلے دور میں غلام احمد قادیانی بڑی شد و مت کے ساتھ ختم نبوت پر اپنا ایمان ظاہر کیا، لیکن دوسرے دور میں مرزا صاحب نے صاف طور پر اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ناواقف مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کہا کہ قرآن و حدیث پر میرا ایمان ہے، مگر خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ کی مہر نبوت سے انبیاء بنتے ہیں۔ یہ بھاڑوں کا ٹٹو سے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ خلاصہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 29 کے اندر مرزا قادیانی خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے ایک زمانے دراز تک گمنامی میں گزارا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بھی چیز نہ تھا اور احد من الناس، اور زاویہ گمنامی میں پوشیدہ تھا۔ اسی صفحے میں آگے چل کر مزید صراحت کرتا ہے اس قصبے کے تمام لوگ اور دوسرے ہزار لوگ جانتے ہیں کہ
اس زمانے میں در حقیقت میں اس مردے کی طرح ہے جو سدا سال سے مدفون ہو اور کوئی نہ جانتا کس کی قبر ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی روحانی خزائن صفحہ 460 جلد نمبر 22۔ مرزا خود کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے ہم رسول اور نبی ہیں۔ مرزا کہتا ہے، یہ اخبار مارچ 1908 حقیقت الوحی کے اندر ہے۔ مزید ترقی کر کے مرزا صاحب اپنے کو حضور سے افضل اور برتر بتاتے ہوئے نیچے لکھتے ہیں، رسول اللہ کے لیے صرف چاند گرہن کی نشانی ظاہر ہوئی اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، کیا تو انکار کرے گا؟ اعجاز احمدی صفحہ 71 روحانی خزائن صفحہ 182 جلد نمبر 19 کے اندر مرزا صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی تعداد 3000 بتائی ہے اور اپنے نام نہاد نشانات کی تعداد 10 لاکھ تحریر کی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا تھا۔ اور چنانچہ مرزا خود لکھتا ہے کہ 3000 معجزات ہمارے نبی محمد سے ظہور میں آئے۔ مزید تحریر کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ خلق عادت نشانی ہے تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 67 کے اندر، اور بہت سی سختگیری زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیا جائے تب بھی نشان جو ظاہر میں 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 56 جلد نمبر 5۔ مرزا لکھتا ہے کہ میری وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ کوئی شے نہیں ہے۔ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 56 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی الہام سمجھ میں نہ آئے، نبی سے کئی غلطیاں ہوئی، نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی ملعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشیاں کرتا تھا، اس کے باوجود قادیانی حضرات اس کی باتوں کو امین معان تسلیم کرتے ہیں۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ مرزا خود لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ یہ مشہور تھا، وہ کہتا ہے کھا لیتے تھے حالانکہ یہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید لکھتا ہے کہ ہجرت گاہ مصطفیٰ نہایت متعفن اور محشرات الارض کی جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ حاشیہ تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 112۔ بہرحال میرے دوست اور بزرگوں نوجوانوں، تو کافی اور بھی زیادہ حوالے جات موجود ہیں۔ یاد رکھیے آج یاد رکھیے آپ کو کہا جاتا ہے غیر مسلموں سے آپسی رواداری کی بات کہی جاتی ہے، ان سے آپس کے اندر پریم محبت کی بات کہی جاتی ہے، لیکن قادیانیوں سے قطع تعلق کی بات کہی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، ابد الآباد کی زندگی جہنمی ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ایمان نہیں لے آتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، قادیانی سے کسی طرح کی رواداری جائز نہیں ہے۔ آج ہم کر رہے ہیں، کرتے ہیں، ہر طرح کے تعلقات ان سے رشتہ اور نہ جانے کیا کیا دعوت کھانا ان کو کھلانا سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہمارے یہاں وہ میرزارہ بنانا چاہتے تھے مسجد، اور وہاں پر ہم نے ناکام کر دیا، ان کو مسجد ان کی میرزارے کو بنانے نہیں دیا۔ ایک جگہ پروگرام کر رہے تھے، اس کو بھی ہم نے ناکام کیا، اور پولیس آفیسر نے کہا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہم نے کہا یہاں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی ہر طرح کے جینی بھی، بدھسٹ بھی اور ہر مذہب کے لوگ پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی کریں، کھلے میدان میں کریں، ہم منع نہیں کریں گے، لیکن مسلمان ہو کر نہ کریں، مسلمان کے بینر کے تلے نہ کریں، وہ اپنے آپ کو نان مسلم کر کے کریں۔ اگر بینر پہ نان مسلم کہہ کے کریں گے ہم اس کے پروگرام کچھ نہیں کہیں گے۔ اس لیے ہماری درخواست ہو تو کہتا میں کرسچن ہوں، تمام نبیوں کا نام دے دیا گیا، ابھی کہتا آدم بھی میں، شیش بھی میں، ہود بھی میں، لوط بھی میں، جیسے آج کل نکلتا نہ ہے بھئی ایک چیز کے اندر دو چیزیں ملتی ہیں، یہ سب وہی تھا۔ بہرحال تفصیل میں جائے بغیر حضرات علماء کرام، مربی علماء کرام بڑے یہاں تشریف فرما ہیں، تو میرے دوست بزرگوں آج عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ قادیانی ہیں ان کی کوشش اس بات کی کریں گے وہ صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ حدیث میں نے کہا 210 حدیثوں کے اندر موجود ہے، 100 سے زائد قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ آیا نہ آ سکتا ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ اور اسی طرح سے آج آپ ایک نعرہ لگائیے، اور یہ نعرہ یہ جوش جذبہ اور آپسی رواداری محبت پریم کا سبب دے گا۔ اس لیے میں ایک زور سے نعرہ لگائیے، سب کی زبان سے آواز آنی چاہیے کہ تحفظ ختم نبوت نہیں چلے گا سے زیادہ۔ بھئی لڑائی میں تو آواز بڑھ جاتی ہے، الیکشن میں تو زندہ باد میں جانے کان پھڑا دیتے ہیں لوگ،
यहाँ अल्लाह के नबी के ख़त्म नबूवत पर हमला करने वालों को जवाब देना है कि हम मुत्तहिद हैं और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज नारे से पता चलेगा, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। जलसा टेंडा घोड़ा, जलसा टेंडा घोड़ा, उलमाए ओडिशा, उलमाए देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब, हजरत मौलाना शाह आलम साहब। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज अपने अंदर ये जज्बा लेकर जाएं और प्रोग्राम मुकम्मल सुनकर जाएं। गरचे देर प्रोग्राम के अंदर ताखीर हो गई, कुछ और काम थे, कुछ चीज़ें कुछ ज़रूरी भी होती हैं, उसको आप जहन में न लाएं, बल्कि प्रोग्राम इत्मीनान के साथ सुने। अल्लाह मुझ और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। एक बात और ये है कि आज स्टेज पर हमारे मुरब्बी व करम फरमा माइनाज आलिम रब्बानी और मुकर्रिर शोलाबाग हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अबू सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुम नहीं है। हजरत की क़ियादत भी थी, हजरत हॉस्पिटल में हैं, ज़ेर इलाज हैं। मैं आप सभी हजरात से, उलमा से, पूरे मजमे से कहूँगा कि दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल जलाल हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब को, तमाम उलमा को, हम सब को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।